الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته وأنه على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. میرے محترم سامعین و مشاہدین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی عظیم کتاب العقیدہ الواسطیہ میں ایمان باللہ کے بیان میں یہ بات ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے وہ صفات ثابت ہیں جن کو اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے. آپ کو ماضی کے دروس کے متعلق یہ بات بتا دوں کہ آیات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالی کی صفتوں کا بیان کیا، پھر فصل فی السنہ منعقد کر کے ان صفات کا بھی بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت احادیث صحیحہ کے اندر مذکور ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی کی صفت علو کو دونوں ہی فصلوں میں بیان کیا اور اللہ تعالی کی معیت اور اس کے قرب کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد عقائد کے متعدد ابواب و مسائل میں اہل سنہ و جماعہ کی فرق امت میں وسطیت کا ذکر کیا جس کو تفصیل سے بیان کیا گیا. اس کے بعد آج ایک نئی فصل جس کا انعقاد کتاب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور اس فصل کے تحت ایک عبارت
کتاب کی ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے۔ اس عبارت کا پہلے ترجمہ آپ سماعت کر لیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سابقہ سطور میں کتاب کی جو ہم نے ایمان باللہ میں داخل و شامل اللہ تعالی کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان میں خصوصیت کے ساتھ اس صفت کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بتلایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ وہ صفتیں ثابت ہیں، اور ان صفات پر سلف امہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مرضیین رحمہم اللہ نے اجماع کر رکھا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر ہے، اپنی مخلوقات سے بلند و بالا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، وہ جانتا ہے ان تمام اعمال کو جو مخلوق کرتے ہیں۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہے۔ اس کی شرح و توضیح میں یہ بات میری ملاحظہ کریں، آپ بغور سماعت کریں کہ اس فصل میں دراصل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علو اللہ علی عرشہ، اللہ تعالی کی اس کے عرش پر کی مخلوقات کے ساتھ معیت کا ذکر ہے، اور یقیناً اللہ تعالی اپنی علو کے ساتھ مخلوقات کے ساتھ ہے، وہ ان سے قریب ہے، اور اپنے قرب و دنو کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اپنے عرش پر عالی یعنی بلند ہے۔ اور اس طرح سے اس فصل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مسئلہ علو و معیت کا اور اللہ تعالی کے قرب و دنو کا صریح طور پر ذکر کیا ہے ایک ساتھ۔ یہ مسئلہ عظیم الشان مسائل میں سے ایک ہے کہ جن میں اشاعرہ یا عموماً معطلہ کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے۔ میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ فصل فی الآیات میں
اللہ تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کا بیان، اللہ تعالی کی فوقیت کا بیان آیات کریمہ کی روشنی میں کیا جا چکا ہے، اور ایسے ہی خود فصل فی الآیات میں اللہ تعالی کی معیت کا مدلل تذکرہ کتاب میں وارد ہے، جس کی تشریح و توضیح بسط و تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ علو کے دلائل کا بھی ذکر آیا، اللہ تعالی کی مخلوقات کے اوپر ہونے، اس کی فوقیت کا مدلل ذکر کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی معیت کا بھی مدلل ذکر کیا گیا، اور ایسے ہی فصل فی السنہ یعنی احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ صفات میں سے اللہ تعالی کے علو و فوقیت کا بھی ذکر آیا۔ تو ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی معیت اور قرب کا بھی مدلل بیان کیا جا چکا ہے۔ اب یہاں پر ایک فصل ان دونوں صفات کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منعقد کیا ہے، اور اصل بتانا یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے علو اور اس کی فوقیت اور مخلوقات کے ساتھ قرب و معیت کے درمیان معاذ اللہ کوئی تناقض، کوئی تضاد، کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی اپنے عرش پر ذاتی طور پر بلند ہونے کے ساتھ آسمانوں کے اوپر، تمام یہ مخلوقات کے اوپر ہے، اور اس ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقی طور پر اللہ تعالی اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے اور ان سے قریب ہے۔ اور اس طرح سے ایمان باللہ میں اللہ جل وعلا کی معیت اور اس کے علو، ایمان باللہ میں اللہ تعالی کی تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت اور اللہ تعالی کی مخلوقات کے ساتھ معیت شامل ہے۔ اصل میں جن لوگوں نے علو الذات کو ایمان باللہ سے خارج کیا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان بالعلو سے مراد علو القدر اور علو القہر ہی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، بلکہ اللہ تعالی کے لیے علو مطلق حاصل ہے، اور علو کی جملہ اقسام، علو ذات، علو قدر، علو قہر، تینوں ثابت ہیں۔ اور ان مسائل کا سابقہ دروس میں شرح و بسط کے ساتھ اور کافی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ یہاں کلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مستفاد یہ ہے کہ مسئلہ علو الذات کتاب اللہ کے اندر قطعی دلائل سے ثابت ہے، اور کتاب اللہ میں قطعی دلائل کے ساتھ ساتھ احادیث کے اندر بھی قطعی دلائل کے ساتھ مسئلہ علو ثابت ہے، اور وہ دلائل قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے۔ ایسے علو الذات کے دلائل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متواتراً ثابت ہیں، اور دلائل حدیث بھی قطعی الثبوت ہونے کے ساتھ قطعی الدلالہ ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے علو پر سلف امت کا اجماع ہے، اور یہی بات اللہ تعالی کی معیت و قرب کے حوالے سے بھی آپ جانیں کہ قرآن میں بھی
اس کے دلائل قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، اور احادیث کے اندر بھی قرب و معیت کے دلائل قطعی الثبوت و قطعی الدلالہ ہے، اور اللہ جل وعلا کے صالح بندے صحابہ تابعین ائمہ مرضیین کا اس پر اجماع ہے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے علو ذاتی بھی ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت اور قرب بھی اس کی عظیم صفات میں سے ہے، جس کا اس بات دلائل کی روشنی میں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہر جگہ نہیں موجود ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں حلول کیے ہوئے ہے، بلکہ اللہ جل وعلا کی علو اور اس کی فوقیت کے ساتھ اس کے لیے معیت اور قرب ثابت ہے۔ اور یہ مسئلہ متواتر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر بلند ہے، اپنے مخلوقات پر بلند ہے، اور وہ ساتھ ساتھ مخلوقات کے ساتھ ہے، اور ان سے قریب ہے وہ کہیں بھی ہوں۔ اور اس طرح سے معیت کا معنی اور معیت کا مطلب بھی واضح کیا گیا کہ معیت سے مراد معیت عامہ کہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، کہ ان کو جانتا ہے، ان کی سنتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اور ان کے ہر حرکت و سکون سے وہ واقف ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے۔ اسی لیے اس فصل میں آخری عبارت دیکھیے کہ یعلم ما ہم عاملون، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا، اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ معیت سے مراد معیت عامہ ہے، جو حلول کو مقتضی نہیں ہے، اور اس سے مراد معیت خاصہ بھی ہے کہ اپنے صالح متقی صابر محسن مخلص بندوں کے ساتھ ہے، کہ ان کو وہ توفیق اور ہدایت عطا کرتا ہے، ان کی حفاظت صیانت وقایت رعایت عنایت کرتا ہے، جو معیت خاصہ کا اصل معنی ہے۔ فعلی کل حال خلاصہ یہی ہے، جیسا کہ آگے ابھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اسی بات کہ اللہ تعالی علو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ مخلوقات کے ساتھ ہے، اور ان کے اعمال کو جانتا ہے۔ اور پھر ہم کل شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک اور عبارت آگے جو انہوں نے ذکر کی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ بتائیں گے ترجمہ کر کے، اس کی تشریح کر کے، کہ اللہ تعالی کی صفت علو اور اس کی صفت فوقیت اور اس کے قرب و دنو اور معیت کے اندر معاذ اللہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ تعالی اپنے علو کے ساتھ قریب بھی ہے، ساتھ بھی ہے، اور ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بلند ہے۔ فہو فی دنوہ وقریب فی دنوہ۔ نسأل اللہ تعالی الى سواء السبیل وصلی